وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. اما بعد، محفل جشن یوم آزادی میں شریک تمام ہی آزاد باشندگان ہند کا دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال ہے، اور رب دو جہاں سے التجا ہے کہ اس ملک اور وطن کی سرسبزی و شادابی کو سرور دل بنا دے۔ محترم حاضرین، بعد میں بڑھا دینا۔ محترم حاضرین، آج ہم اور آپ 76ویں یوم آزادی کے جشن کی تقریب میں جمع ہوئے ہیں۔ 15 اگست کی تاریخ صرف ایک کیلنڈر کا ورق نہیں، صرف ایک دن کی تبدیلی نہیں، صرف وقت کا گزر نہیں، بلکہ 15 اگست ایک کتاب زندگی ہے، ایک تاریخ حیات ہے، ایک داستان خون چکا ہے، ایک یاد عاشقہ ہے، اور ایک درس حیات ہے۔ سامعین، آئیے ہم 15 اگست پر اپنی بساط پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سرزمین ہما و شما اور مقام منوتو، وطن عزیز کو اردو میں ہندوستان اور ہندی میں بھارت اور انگریزی میں انڈیا، عربی میں الہند کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ملک ہندوستان وہ لیلائے عشق ہے جس کی گلیوں میں ہزار مجنوں اپنی قسمت آزمائی کر چکے ہیں، اور یہ وہ شیریں کی داستاں ہیں جسے رقم کرنے کئی فرہاد نے اپنی جان داؤ پر لگائی ہے۔ وطن عزیز کی تاریخ کی طرح شاید ہی کسی ملک کی تاریخ رہی ہو۔ اس کو انسانیت کی ابتدا سے نسبت حاصل ہے۔ اس نے سینکڑوں قوموں کو دیکھا ہے اور ان کی تہذیب و تمدن، ان کی حضارت و ثقافت کو اپنے اندر محفوظ کیے ہوئے ہے۔ اس کی تاریخ میں ایسے متضاد اوصاف پائے جاتے ہیں کہ غور کرنے والے حیران اور پریشان ہو کر تاریخ کی گلیوں میں سرگرداں ہو جاتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ اس کے لیے دعوت دیتے ہیں محمد زید عربی دوم کو، وہ آئیں اور تلاوت سے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم.